بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرتے اور اسلام کے بارے میں مختلف اعتراضات کرتے تھے، اور بعض مرتبہ ایسے سوالات کرتے کہ انسان کو غصہ آ جائے، انسان جو ہے ان کو برداشت نہ کر سکے، اور بعض دفعہ غصہ بھی آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ بحث و مباحثہ میں یہود و نصارہ کو اگر دین کی دعوت دینی ہے تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے، وہ اگر آپ کے ساتھ سختی میں بات کریں تو آپ نرمی سے بات کریں۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ حکم فرما دیا کہ جب تک وہ صرف بحث و مباحثے کی حد تک گفتگو کر رہے ہیں تو آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے، لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی ایسی سازش کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو اس پر آپ نے سختی دکھانی ہے، اس پر پھر سختی کا حکم دیا ہے۔ مثلا مسلمانوں کے عقیدے کو انہوں نے چھیڑا، اور یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح کے اگر اعتراضات کرتے ہیں تو فرمایا کہ پھر اس میں آپ بھی اپنی طرف سے غصے کا اظہار کریں کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ بات۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پر صرف گفتگو ہو رہی ہے، صرف بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، دلائل کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر انسان نرمی سے حوصلے سے بات کرے، اور جہاں پر اسلام کے خلاف بات آ جائے، جہاں پر اللہ کی ذات کے خلاف، اللہ کی شان جو بات درست نہیں ہے، اور ایسی بات اگر کوئی کہہ رہا ہے یا آپ علیہ السلام کے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ، توہین اور گستاخی کے الفاظ کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں سختی سے کچھ جواب دینے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ بعض مرتبہ کفار اور مشرکین یہ ان پر اس لیے بھی سختی کی جائے کہ یہ جب مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی جگہ پر رہتے ہیں، تو یہاں پر مسلمان حکومت کا، مسلمان جو خلیفہ ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی جان و مال کا بھی تحفظ کرے، اور اس صورت میں کفار اور مشرکین سے، یہود و نصارہ سے پھر جزیہ وصول کیا جائے، ٹیکس وصول کیا جائے، اور ٹیکس وصول کرنے کے بعد مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ان کے جان و مال کا بھی تحفظ کریں، اور یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کے شہر میں اور ملک میں رہتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے عقیدے کو نہ چھیڑے اور اسلام کے خلاف کوئی سازش نہ کریں، اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کریں، اور یہ ان کے لیے معاہدے کا پاس کرنا یہ ضروری ہوتا ہے
لیکن اگر یہود و نصارہ یہ جزیت دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور اسلام کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ پھر لڑائی کا بھی حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ اتنی سختی کی جائے کہ اس طرح لڑائی کی جائے یا تو یہ معاہدے پر آ جائیں، معاہدہ پورا کریں، اور یا پھر جزیہ اور ٹیکس دینے کے لیے دوبارہ تیار ہو جائیں، ورنہ پھر ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا جائے، مسلمانوں کے ملک سے، شہر سے نکال دیا جائے۔ تو یہود و نصارہ یہ اعتراض کرتے تھے اور اس کا نرمی سے جواب دینے کا حکم دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سمجھا دیا، یہ اصول بتا دیا کہ کفار اور مشرکین سے کس موقع پر کس طرح بات کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، وہاں پر بہت سارے یہودی آباد تھے، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ دو ٹوک انداز میں بات کی اور فرمایا کہ یا تو ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ یا بیت المقدس کو خالی کر دو، اگر نہیں تو بیت المقدس میں اگر رہنا ہے تو پھر یہاں جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ پھر وہ اس پر آمادہ ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جان و مال کا تحفظ کیا اور ان کے جان و مال کی ذمہ داری لی کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی طرف آنا پڑا اور بیت المقدس چھوڑنا پڑا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے کہہ دیا کہ ہم علاقہ چھوڑ کر ابھی جا رہے ہیں، لہذا اپنے ٹیکس کے پیسے واپس لو، اور آج کے بعد اپنی جان و مال کا تحفظ خود کرنا اب ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہود و نصارہ سے اگر جہاں پر عقائد کی بات ہو، دلائل کی بات ہو، تو وہاں پر نرمی سے ان کو سمجھایا جائے، اور جہاں پر پھر وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگیں، اللہ اور اس کے رسول کی توہین پر اتر آئے، تو پھر سختی کا بھی حکم دیا، تو جہاد کا بھی حکم دیا۔ تو مسلمانوں نے یہود و نصارہ سے کہا کہ تمہاری طرف جو کتابیں نازل ہوئی ہے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور تم بھی ان پر ایمان لاؤ، اور ہم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید اس پر بھی تم ایمان لاؤ۔ تمہارا خدا بھی وہی ہے جو ہمارا خدا ہے، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا ہے، تو پھر تم اس کی فرما برداری کر لو، مسلمان ہو کر اس کی تابع داری کر لو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوا، تو مشرکین کو قرآن مجید پر اعتراض تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ، یہ اپنا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اعتراض کے جواب میں قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام نہ اس سے پہلے کتاب پڑھتے تھے، نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل کفر اعتراض کرتا کہ انہوں نے اپنی طرف سے پڑھ لیا، اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، یا اپنی طرف سے انہوں نے ساری باتیں بنا لی ہیں، یہ اعتراض کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام 40 سال کا عرصہ تم میں رہے، تم نے آپ علیہ السلام کو قریب سے دیکھا ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ نے امی بنایا تھا، تم نے دیکھا نہیں 40 سال کے عرصے میں کہ ان کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اور میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ آپ علیہ السلام دیکھ کر کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے تھے، کوئی چیز لکھنا چاہتے تھے اس کو لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لکھنا بھی نہیں آتا تھا، یعنی لکھی ہوئی چیز کو دیکھ کر آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، آپ کوئی چیز لکھنا چاہتے اس کو لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ قرآن مجید بھی آپ علیہ السلام نے بغیر دیکھے پڑھا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں تھا ہی نہیں، لکھا ہوا ہی نہیں تھا، یہ تو بعض صحابہ نے اپنے طور پر لکھ لیا تھا،
کسی کے پاس کوئی پتھر ہے تو اس پر لکھ لیا، کوئی تختی ہے تو اس پر لکھ لیا، لکڑی ہے تو اس پر لکھ لیا، کوئی کاغذ ہے ان کے پاس تو اس پر لکھ لیا۔ تو اس طرح ٹکڑے ٹکڑوں میں انہوں نے اپنے طور پر محفوظ کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ آپ تو زبانی پڑھتے تھے، بغیر دیکھے پڑھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی لکھوائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ وحی لکھنے والے ہیں۔ وحی لکھنے والے صحابہ کیوں ہیں؟ آپ کو لکھنا نہیں آتا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کتابت کروائی ہے، وحی لکھوائی ہے، قرآن مجید لکھوایا ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لکھوائیں، صحابہ اپنی طرف سے کچھ بات لکھ دیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ پر اعتماد تھا، جو بات میں کہوں گا وہی لکھیں گے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی لکھنے کے لیے بھی ان لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ ویسے تو سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ دیانتدار ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کا انتخاب فرمایا کہ یہ وحی لکھیں گے اور ان پر اعتماد بھی ہے، اور یہ آگے پیچھے بھی نہیں کریں گے، اور وحی کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو صحابہ نے قرآن مجید کو لکھا، بعض آیتوں کو لکھا اور پھر ان کو محفوظ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ قرآن مجید کی کتابت کی جائے، ان کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے، ورنہ تو یہ ضائع ہو جائے گا، اور لوگوں سے اگر جو لوگ دنیا سے جاتے رہے، حافظ صحابہ دنیا سے اٹھتے رہے، تو قرآن تو پھر دنیا میں نہیں رہے گا، محفوظ ہونا مشکل ہو جائے گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کتابت کروائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی شکل میں اس کو تحریر کیا، اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو لکھا۔ آج بھی مدینہ کے میوزیم میں چلے جائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک کا نسخہ آج بھی عرب کے اندر، مدینہ کے اندر میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھا۔ تو اس طرح قرآن کریم جو ہے کتابی شکل میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کفار کے اعتراض کا جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا بھی نہیں جانتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے بھی کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، قرآن مجید سے پہلے بھی، تو یہ قرآن پر آپ کا اعتراض غلط ہے، اور اس پر اعتراض آپ کا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، خود اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، تو پھر تمہیں بھی چیلنج ہے، قل فأتوا بکتاب قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ، قرآن مجید جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ تم بھی عربی جانتے ہو، عربی بولتے ہو، فصیح اور بلیغ عربی کی گرامر سے واقف ہو، تو تم بھی اس جیسا قرآن لکھ کے لے آؤ، لیکن سب عاجز آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید میری کتاب ہے، کسی نے نہیں لکھا، نہ نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرمایا کہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں واضح ہیں اور محفوظ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ فرما دیا۔ آج ہزاروں لاکھوں حافظ دنیا میں موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ آج اگر کوئی قرآن مجید کو مٹانا چاہتا ہے، اول تو کتابی شکل میں بھی قرآن کو نہیں مٹا سکتا، قیامت تک باقی رہے گا، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی کتابی شکل میں مٹا دیتا ہے تو لوگوں کے سینوں سے کیسے مٹایا جائے گا، حافظوں کے سینوں سے کیسے نکالا جائے گا؟ پھر دوبارہ حفاظ کرام کی مدد لے کر، ان کا تعاون لے کر دوبارہ کتابی شکل میں لکھ دیا جائے گا، دوبارہ ترتیب دے دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن مجید محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون،
ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ آج کوئی دنیا میں یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی یہودی جو ہے، یہودیوں میں فلاں ان کا جو ان کا بڑا ہے وہ جو ہے تورات کا، زبور کا حافظ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ عیسائیوں میں فلاں آدمی جو ہے وہ انجیل کا حافظ ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی حافظ نہیں ملے گا، اس لیے تو ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، ان میں رد و بدل ہو گیا، ان میں تبدیلی کر دی گئی، احکامات بدل دیے، کوئی حافظ موجود نہیں ہے جو ٹوک سکے کہ یہ بات یوں تھی، یہ یوں لکھ دی گئی، یہ بات یوں بیان ہوئی تھی، اس کو یوں لکھ دیا گیا۔ کوئی بیان کرنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کیونکہ حافظ موجود نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کے دنیا میں حافظ موجود ہے، اور دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ، کسی ملک میں کسی جگہ چلے جاؤ، دیہاتوں میں چلے جاؤ، دنیا کے آخری کونے پہ چلے جاؤ، وہاں بھی قرآن کا نسخہ ملے گا۔ وہ یہی ہوگا جو یہاں ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، یہی نسخہ ملے گا۔ کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پاکستان میں جو نسخہ ہے وہ اور ہے، اگر انڈیا میں کوئی نسخہ ہے وہ اور ہے، عرب میں کوئی اور ہے، امریکہ میں کوئی اور ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ دنیا کے جس ملک میں، جس شہر، جس علاقے میں چلے جاؤ، قرآن ایک جیسا ہی ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور کوئی نہیں اس کو مٹا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ قرآن کے علوم و فنون کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ قرآن مجید بہت سارے علوم کا خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے علوم اہل علم کے سینوں میں رکھ دیے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں، جو گمراہ ہیں، وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اہل علم، اہل ایمان، مسلمان قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ وقالوا لولا انزل علی آیۃ من ربی، اور یہ لوگ کہتے تھے، یہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ یہ پروردگار کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی، کوئی معجزات کیوں نہیں اتارے گئے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تو فرمایا کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ نشانیاں نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، میں تو ایک واضح خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، میں تو بات کو بیان کرنے والا ہوں۔ نشانیاں، معجزات تو ظاہر کرنا یہ اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور پھر کفار اعتراض بھی کرتے تھے کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کے اوپر تو بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا نکل آنا، یہ ایک معجزہ تھا۔ قوم نے فرمائش کی کہ اونٹنی پہاڑ سے نکل آئے، چٹان سے اونٹنی نکل آئے اور آتے ہی وہ بچہ جل گئے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تمہاری فرمائش بھی پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے پتھر سے، چٹان سے اونٹنی نکلی، اس نے آتے ہی بچہ جن دیا۔ پھر بعض لوگ تو ایمان لائے، لیکن بعض لوگ تو پھر بھی انکاری ہو گئے، کہا کہ یہ تو کوئی جادو ہے، یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہے، اور وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر عصا کا، لکڑی کا اژدہا بن جانا، یہ معجزہ، یہ نشانی ظاہر کر دی۔ ہاتھ کا روشن ہو جانا، یہ معجزہ ظاہر کر دیا، لیکن کم لوگ ایمان لائے۔ اکثر لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ کوئی جادو ہے۔ من و سلوہ کا نازل ہو جانا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں من و سلوہ کا اتر جانا، یہ معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی جو ہے، رزق کو پہنچانے کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، لوگوں کے پاس من و سلوہ اترتا تھا، اللہ کی طرف سے آسمانوں سے رزق اترتا تھا، لیکن لوگوں نے اس پر بھی
باتیں بنائیں اور کہانیاں بنانے لگے اور عجیب و غریب اعتراضات کرنے لگے کہ ہم ایک ہی رزق کھاتے رہے، ایک ہی غذا کھاتے رہے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر خود کماؤ اور خود کھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ من و سلوہ کو بند کر دیا، اور پھر خود کھا رہا ہے انسان، خود کما رہا ہے، خود کھا رہا ہے، پھر لڑ بھی رہا ہے، پھر جھگڑ بھی رہا ہے، پریشان بھی ہے۔ تو کسی حال میں بھی ایک تو انسان جو ہے وہ خوش نہیں رہتا، جتنی بھی سہولت ہو جائے اعتراض پھر بھی اس کو رہتا ہی ہے۔ تو اس لیے جو بھی انسان کو تھوڑی بہت مل جائے اس پر انسان شکر کر لے، اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دے گا، مزید برکتیں پیدا فرما دے گی۔ تو اچھا انہوں نے کہا کہ پہلے والے انبیاء پر یہ نشانیاں نازل ہوئی ہیں، آپ پر کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اتنا بڑا معجزہ ہے، یہ نشانی ظاہر نظر نہیں آ رہی، اس نشانی کو نہیں دیکھتے کہ جو تلاوت کی جا رہی ہے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ جو کتاب تمہارے اوپر اتاری گئی ہے ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اس کو نہیں دیکھتے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے، تمام معجزوں میں بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو آج تک اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے، اور اس کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس میں کوئی جو تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، آج تک یہ محفوظ ہے، اس کے پارے محفوظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اس پر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اور فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت بھی ہے اور نصیحت ہے جو لوگ ماننے والے ہیں، اور جو لوگ نہیں ماننے والے ان کے لیے تو پھر کچھ بھی نشانی ظاہر کر دی جائے وہ پھر بھی انکار کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد کفار کا یہ اعتراض تھا، قل کفیٰ باللہ بینی وبینکم شہیدا، کہ آپ کے نبی ہونے پر آپ کا گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، قل کفیٰ باللہ بینی وبینکم شہیدا، ان یہودیوں سے کہو کہ اللہ ہی ہمارا گواہ ہے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، میری رسالت پر اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں رسول ہوں یا نہیں، مجھے نبوت اللہ نے دی ہے یا نہیں، میں نبی ہوں یا نہیں، اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے، آپ کی رسالت ہوتے ہوئے آپ پر معجزات ظاہر فرمائے۔ یہ معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جب راستے میں گزرتا تھا تو درخت اور پتھر مجھے سلام کرتے تھے۔ آج کوئی ہے جس کو درخت اور پتھر سلام کرے؟ کوئی بڑا سے بڑا جادوگر لے آؤ، وہ پتھروں کو بلوا کر دکھا دے، اس کو پتھر سلام کرے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر کروایا اور فرمایا کہ نبی ہے تو پتھر بول رہا ہے، نبی ہے تو پتھر گواہی دے رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے سامنے کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں کنکری ہے۔ ابو جہل سے کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اور فرمایا کہ میں بتاؤں یا یہ کنکر خود بتائے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بھی کنکر ہے، اور کنکروں نے کلمہ پڑھ کر گواہی دی اور اپنی بات کی گواہی دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی دی۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کوئی بڑا سے بڑا جادوگر لے آؤ جس کے ہاتھ میں کنکریاں بول پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، گواہی دلوائی ہے، یہ نشانیاں ظاہر کروا کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہمارے نبی ہیں، اور ان کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ آج کوئی ہے جادوگر جو چاند کے دو ٹکڑے کر سکے؟ دنیا کو حیران کر دیا، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی تو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کریں تو درخت زمین چرتا ہوا نبی کے قدموں میں آ جائے۔ یہ نشانی گواہی تو ہے، اللہ تعالیٰ نے گواہی تو دلوائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قحط پڑ جائے، پانی نہ ملے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ ہو پیالے میں انگلیاں ڈال دیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی تو ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونٹ گنگنائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے کہ یہ اونٹ کیوں گنگنا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ یہ سننے کی صلاحیت اور اونٹ کی بولی سمجھنے کی صلاحیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے، اور یہ معجزہ کہ اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بولے، یہ معجزہ ظاہر کروایا، یہ نشانی ظاہر کروائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہیاں دلوائی اور فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، میری نبوت کا گواہ اللہ ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین کے اندر جو خزانے ہیں، جو چیزیں ان کو بھی جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے وکفروا باللہ، اللہ کا انکار کر دیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ باطل کی طرفداری کرنا، اللہ کا انکار کر دینا، باطل کی طرف اپنے آپ کو پھیر لینا، اپنے دل میں باطل کی طرف جو ہے رجحان ہو جانا، یہ چیزیں جو ہے نقصان پہنچانے والی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، باطل پرست تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ نہیں کیا۔ قوموں کے واقعات آپ کے سامنے اور دنیا کے مشاہدات آپ کے سامنے، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، باطل کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو باطل کی طرف پھر جائے، باطل پر ایمان لائے، وہ لوگ دنیا میں نقصان اٹھانے والے۔ آج دنیا میں کئی سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو باطل کی سائیڈ لیتے ہیں، جو کفار کی سائیڈ لے کر بات کرتے ہیں۔ بظاہر تو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن دل ان کے کفار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ مسلمان ہو کر بھی کفار کے اعلی کار بن کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، پھر ان کا نقصان بھی ہوا، پھر خسارہ بھی ہوا، دنیا میں ذلت اور رسوائی بھی ان کا مقدر بنی۔ آج دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہیں مسلمان لیکن حمایت وہ کفار کی کرتے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے، ذلت کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ مسلمان جو ہے یہود و نصارہ کا اعلی کار بن چکا ہے۔ 2 ٹکوں کی خاطر، ڈالروں کی خاطر اپنا ایمان کا سودا کر جاتا ہے، چند پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، مسلمانوں کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے خلاف بس بیکار ہیں، کفار کا اعلی کار ہے۔ آج ماضی قریب کے اندر آپ کے سامنے یہ افغانستان کی مثال دیکھ لیں۔ آج جو 46 ممالک کو ان لوگوں نے شکست دے دی ہے، طالبان نے شکست دے دی اور گھٹنے ٹیکنے پر امریکہ کو مجبور کر دیا۔ آج ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ افغانستان چھوڑ کر جا چکا ہے اور کچھ جا رہے ہیں، اور افغانستان کا تقریباً مکمل کنٹرول طالبان کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اور قریب ہے کہ طالبان کی حکومت وہاں قائم ہونے والی ہے، اسلامی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ اور یہود و نصارہ نے 45-46 ممالک نے ان کے اوپر چڑھائی کی اور ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور جس طرح ایک بھیڑیا بکریوں کو دیکھ کر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس چند ہی گھنٹوں میں ہم یرغمال بنا لیں گے اور چند ہی گھنٹوں میں یہاں پر ہماری حکومت ہوگی اور افغانستان ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا۔ 20 سال لڑنے کے بعد بھی آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آج وہ شکست تسلیم کر کے وہاں سے جا رہا ہے، اور پھر یہود و نصارہ کا ساتھ ہمارے مسلمانوں نے بھی دیا، مسلم حکمرانوں نے بھی دیا،
اس وقت کا جو پاکستان کا جو صدر تھا اس وقت پرویز مشرف تھا، اس نے کتنا امریکہ کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے ہوائی اڈے امریکہ کے حوالے کیے، جہاں سے جہاز اڑ کر جاتے تھے وہاں بم گراتے تھے، بمباریاں کرتے تھے، اور پھر کتنے لوگوں کو ڈالر لے کر بیچ دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی مثال آپ کے سامنے، ڈالروں کے عوض میں اس کو بیچ دیا، دشمنوں کے حوالے کر دیا، اور پھر کئی سارے مجاہد لوگوں کو، کئی سارے طالبان کے لوگوں کو ڈالر لے کر امریکہ کے حوالے کر دیا۔ آج جو افغانستان کے اور امریکہ کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ کے اندر، قطر کے اندر، اس کمیٹی میں ایک جو ان کے رکن ہیں ملا عبدالسلام ظہیر، یہ اس وقت پاکستان میں افغانستان کے سفیر تھے، مشرف نے ڈالر لے کر ان کو امریکہ کے حوالے کیا، اور پھر کئی سالوں کے بعد ان کو امریکہ نے رہا کیا۔ آج وہ پھر امریکہ کے سامنے ٹیبل ٹاپ پر بیٹھے ہوئے، سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اور امریکہ آج بھی ان کے سامنے کپ کپا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ حالات کو پھیرتا ہے۔ اور جنہوں نے اس وقت چڑھائی کی اور کفار کا ساتھ دیا، آج ان کا حشر دیکھا ہے، وہاں پر لندن کے دبئی کے اسپتال میں مشرف ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہ خود اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، آج وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ آج میری موت آ جائے، آج میری موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت نہیں دی، اس کو ایسے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ جو کفار کا ساتھ دے گا، کہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کا اعلیٰ کار بن کر آئے گا، اس کا مقدر پھر ایسے ہی ہوگا، اس کی زندگی پھر خسارے والی ہوگی، وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اہل ایمان باطل کا ساتھ دے کر باطل کی طرفداری کر کے آئیں گے اور اللہ کا انکار کر دیں گے، فرمایا کہ یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور پھر یہی لوگ ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جو کہتے ہیں کہ جلدی عذاب لے جاؤ، جلدی عذاب لے آؤ، نبی سے کہتے تھے جلدی عذاب لے آئے، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، فرمایا کہ اگر عذاب کا قیامت کا دن مقرر نہ ہوتا تو یہ آج ہی عذاب آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کر دیا ہے، اور فرمایا وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ ضرور آئے گا اور اچانک آئے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لوگ کام میں مصروف ہوں گے، اپنی ضروریات میں دنیا میں لگے ہوں گے، روزمرہ کے کاموں میں لگے ہوں گے، اچانک عذاب آ جائے گا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہا جائے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ دنیا میں تو ان پر کفر کی صورت میں جو ہے ایک عذاب ہے، کفر نے ان کو گھیرا ہوا ہے، ان کے عقائد نے گھیرا ہوا ہے، دنیا میں تو عذاب آ جائے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور فرمایا کہ آخرت میں پھر جہنم گھیر لے گی، جہنم کا عذاب ہوگا۔ اور فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اس دن جب عذاب آئے گا ان کے اوپر سے بھی چھا جائے گا، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب آئے گا۔ ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا چکھو اب عذاب کا مزہ، جس کے جو کام تم نے کیے اس کا عذاب اب بھگتو، جس کو تم مانگ رہے تھے اور جلدی مچا رہے تھے، یہ وہی عذاب ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، جن لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، پہلے قوم نافرمان جو گزری ہے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، پھر مکہ کے لوگ جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کو کبھی بدر کے اندر مار پڑی، کبھی احد میں مار پڑی ہے، کبھی کسی جنگ کے کسی مارکے میں ان کو مار پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا، شکست دو چار فرمایا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، یہ بھی ان کے اوپر ایک عذاب تھا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب تھے، اور بڑا عذاب تو پھر اللہ کے حکم سے آئے گا، وہ قیامت کے قریب آئے گا، وہ قیامت کا مرحلہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اس قسم کے سخت عذابوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رکھے، ہمیشہ ایمان کی دولت سے مستفید فرمائے، خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو،
مسلمان ہو کر انسان مرے اور آخرت بہتر بن جائے، آخرت اچھی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔